یہ 95 کی بات ہے جب میری شادی ہوئی، اور یہ ارینج میرج تھی اور میں اپنی شادی سے بہت خوش تھی. لیکن جو میری ساس ہے شاید ان کو جیسے کہ ہوتی ہے بہوؤں سے جلن وغیرہ، اس طرح سے شاید ان کو میں پسند نہیں آئی. اور میرے ہسبینڈ اپنے گھر کے سب سے بڑے تھے، تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو انہوں نے پالا پوسا پڑھایا لکھایا بالکل ایک باپ کی طرح. تو شاید میری ساس کو یہ ہوتا تھا کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، بیٹھتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، اب ہمیں یہ کم ٹائم دیتا ہے. شاید ان کو اس بات سے کچھ غصہ ہوتا ہو یا کچھ، مجھے پتہ نہیں. ان کو میرے سے جلن کی وجہ، لیکن وہ مجھ سے جلتی تھی. تو ایک دن میں، میرے ہسبینڈ اور ہم بیٹھے تھے، تو میری ساس وہاں آئی اور کچھ بات کرنے لگیں اور کچھ بحث ہو گئی ان کی میرے شوہر سے. اور جبکہ میری شادی کو اس وقت 4-5 مہینے ہوئے تھے، تو انہوں نے میرے شوہر سے بحث بازی میں بولا کہ بچے تو تمہارے ہیں نہیں، اور اب میں بچے ہونے بھی نہیں دوں گی. جبکہ میں نے بتایا میری شادی کو 5 مہینے ہی ہوئے تھے. یہ بات سن کے مجھے کچھ عجیب سا لگا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی. خیر یہ بات آئی گئی ہو گئی اور میں نے غور نہیں کیا. ساری باتیں میرے گھر میں بھی کبھی میں نے اپنے گھر میں کوئی جادو تعویذ گنڈے اس طرح کے نہیں دیکھا تھا کہ میں کوئی چیز دیکھتی تو میں سوچتی کہ یہ جادو ہے. پھر میرے کمرے سے کچھ عجیب عجیب چیزیں ملنا شروع ہو گئیں. کبھی لال رنگ کا مجھے کلر ملتا تھا پڑا ہوا کونے کونے میں، جب میں، اور یہ اس وقت ہوتا تھا جب میں اپنی امی کے گھر گئی بھی ہوتی تھی، جب واپس آتی تھی تو کچھ عجیب عجیب چیزیں ملتی تھیں. کبھی لال رنگ کا دھاگا ملتا تھا، دھاگے بہت ملتے تھے مجھے، گچھے بنے ہوئے نا. اور پھر ایک دن میں آئی تو میں نے اپنے بیڈ کے نیچے سے جھاڑو لگائی تو ایک تعویذ بھی ملا مجھے، جو میں نے اپنی ساس کو دیا. تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں گھر میں کون کون لوگ آتے رہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کون آیا. مطلب انہوں نے یہ بات مانی نہیں، اور میں نے بھی بات آئی گئی کر دی. میں اتنی بڑی عمر نہیں تھی اور مجھے تھا کہ مجھ سے کون اس طرح کا دشمنی نکالے گا. خیر ان سب باتوں کے بعد اچھا اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں کمرے میں ہوتی تھی تو مجھے الگ سے کھانا بھی دیا جاتا تھا. اور تو میں اپنے شوہر سے کہتی تھی آئیں آپ بھی کھا لیں، تو وہ میری ساس کہتی تھی کہ نہیں یہ اس کو کھانے دو، تم بعد میں کھا لینا. تو وہ الگ سے جو مجھے کھانا دیا جاتا تھا اس میں یقیناً کوئی ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو کہ میری صحت کے لیے نقصان کا باعث ہوتی تھیں. خیر یہ سب چیزیں ہوتی رہیں. اس کے بعد آپ یقین کریں مناج کہ میرے 9 بار مس کیریج ہوئے، اور مس کیریج بھی ایسے ہوتے تھے 4 مہینے تک بالکل صحیح پریگننسی چلتی تھی میری. 4.5 مہینے کے بعد سے اس میں کچھ مسائل آنا شروع ہوتے تھے، اور اس کے بعد اچانک سے وہ پریگننسی ختم ہو جاتی تھی. جبکہ ساری رپورٹوں میں، الٹرا ساؤنڈ ہر طرح کی رپورٹ میں آ رہی ہوتی تھی، پازیٹیو ہوتی تھی پریگننسی. اور ڈاکٹرز جو تھے وہ کہتے تھے کہ بالکل مطلب ہر چیزوں کے ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، سب اچھا ہے. اور میں کراچی کے بہت بڑے بڑے ہاسپٹلز میں گئی تھی، بہت بڑے بڑے اس وقت کے جو ڈاکٹر تھے ان سے میں نے علاج کروایا تھا، ان کے پاس جاتی تھی. سب کچھ صحیح ہوتا تھا، الٹرا ساؤنڈ میں بچہ آ رہا ہے، سب ہو رہا ہے. لیکن 4.5-5 مہینے کے بعد وہ بچہ غائب ہو جاتا تھا. بس تھوڑی بہت بالکل ذرا سی کچھ بلیڈنگ ہوتی تھی، اس کے بعد وہ بچہ غائب ہو جاتا تھا. سمجھ ہی نہیں آتا تھا. جب اس طرح کے معاملات بہت زیادہ بڑھ گئے تو پھر ہم نے کہا کہ پھر لوگوں نے کہا کہ چلو آپ کسی پیر فقیر کو دکھائیں کہ پتہ چلے گا ایسا کیوں ہوتا ہے. پھر میں نے دکھایا بہت عاملوں کے پاس، پیروں کے پاس، جس کا بھی کوئی آستانہ دکھتا تھا، ملتا تھا، کوئی جہاں بھی پتہ بتاتا تھا میں جاتی تھی. تو بس وہ لوگ یہ تو ضرور بتاتے تھے کہ آپ کے اوپر کچھ ایسا کروایا ہوا ہے
آپ کے اوپر بندش ہے کہ آپ کبھی ماں نہیں بنے، لیکن اس کے آگے کبھی کچھ نہیں ہوتا کہ کوئی میرا ایسا علاج کرتا کہ میں ماں بن جاتی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بہت علاج کروایا میں، اندرون سندھ بڑے جگہوں پہ گئی، لیکن بہت میں نے اپنی صحت، اپنا پیسہ سب کچھ لگایا، لیکن میں ماں نہیں بن سکی۔ پھر اس کے بعد 2006 میں ہم نے بچی اڈاپٹ کی، 1 دن کی تھی وہ، اور ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا، اور وہ بچی ابھی بھی میرے ساتھ ہے اور میری بیٹی ہے، اور مطلب اس کو نہیں پتا کہ وہ اڈاپٹ ہے، اور نہ ہم نے کبھی ایسا کچھ بتانے کی کوشش کی۔ وہ بچی ہے، وہ بالکل میری بیٹی ہے۔ پھر ہم تھوڑے سکون سے آئے، ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ میں ماں بن سکتی ہوں یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو 2014 میں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کی ڈیتھ بھی بالکل اچانک ہوئی تھی۔ ان کی ڈیتھ بالکل اچانک ہوئی تھی۔ ہم ایک شادی میں گئے تھے، اور شادی ہال بالکل برابر، اچھا شادی میں خود گاڑی ڈرائیو کر کے گئے وہ، اور وہاں تک پہنچے، شادی ہال کے دروازوں پہ پہنچے وہ، اور شادی ہال کے دروازے پہ پہنچے، گاڑی انہوں نے پارک کی اور آئے، اور اس کے بعد انہوں نے وہیں پہ دروازے پہ اندر نہیں گئے، اچانک سے ان کو بہت زور کا ٹھسکا لگا اور وہ کھانسنے لگے۔ برابر میں بہت بڑا ہاسپٹل تھا، تو ہم ان کو لے کے گئے، اور ظاہری بات ہے شادی قریبی تھی تو سب رشتہ دار بھی ہاسپٹل میں آئے، اور لیکن وہ تقریباً 10 منٹ میں ہاسپٹل میں رہے اور ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ نہ وہ سگریٹ پیتے تھے، نہ پان کھاتے تھے، نہ گٹکا، مطلب کوئی ایسی چیز ہو ان کا نہیں، کسی قسم کا کوئی نشہ یا کچھ نہیں تھا، لیکن اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا اچانک انتقال سے میں اور میری بیٹی جو تھے بہت پریشان ہو گئے، اور ہم بالکل اکیلے ہو گئے، اور میرے سسرال والے تو میرے ویسے ہی دشمن تھے، اور انہوں نے میرا بالکل ساتھ نہیں دیا، اور میں اپنے گھر میں، میری امی اور بھائی لوگ میرا ساتھ دیتے تھے، میں وہیں تھی، اپنے سسرال تھی تو وہیں اپنے گھر، لیکن میری امی اور میرے بھائیوں نے میرا ساتھ دیا، اور کچھ پراپرٹی جو میرے ہسبینڈ میرے نام کر گئے تھے، تو مجھے اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا۔ تو جس دن میری عدت ختم ہوئی، اس کے دوسرے دن ہی میرے سسرال والوں نے مجھے کورٹ کا نوٹس آیا، مجھے کہ میرے سسرال والوں کی طرف سے تھا کہ مطلب جو بھی پراپرٹی آپ کے پاس ہے وہ ہمیں دی جائے، وہ ہمارے بھائی کی ہے، اور آپ یہاں سے جائیں۔ خیر وہ الگ کہانی شروع ہو گئی، اور میں صرف یہ باتیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میری زندگی کی مشکلات دیکھیں کب سے، بالکل جب میں بالکل لڑکی تھی اس وقت سے میری مشکلات شروع ہوئی، اور یہ ختم ہی نہیں، ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ وہ میں کورٹ کے معاملات، وکیلوں کے کورٹ کے چکر لگانا شروع، اور بہت مشکل پیسہ بہانا، بالکل آپ کو پتہ ہے کہ کتنا پیسہ بہایا جاتا ہے ان چکروں میں۔ خیر یہ معاملات چلتے رہے، پھر تقریباً جب کرونا آیا اور جب لاک ڈاؤن ہونے والا تھا، جس دن اس سے 1 دن پہلے میں نے دوسرا نکاح کر لیا، اور ظاہری بات ہے میرے گھر والوں نے مجھے، اللہ کا شکر ہے، کبھی کسی بات سے روکا نہیں تھا، اور نہ میں کوئی ایسا غلط کام کر رہی تھی۔ تو میں نے، اور وہ مطلب میرے بھائی کا دوست تھا، جانا پہچانا تھا، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ کسی کے ساتھ نہ رہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جانتے ہیں۔ بس مجھے بھی اس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، اس کی 4تھی شادی تھی یہ، اور اس نے، ظاہری بات ہے اس نے مجھے یہی بتایا کہ اس کی بیویوں کو، اس سے مطلب جو بھی ہوتا ہے انسان اپنا تو بتاتا نہیں۔ میں نے اس سے بھی اس سے شادی کی، میں نے کہا چلے اچھا ہے، اور یہ کہ اس کے 4 بچے ہیں، تو میں نے کہا اس کے بچوں کو ماں مل جائے گی اور مجھے بچے مل جائیں گے، یہ اچھا ہو جائے گا، ورنہ میری اس لڑکے سے، اس آدمی سے ایسی کوئی انسیت نہیں تھی کہ میں اس سے شادی کرتی۔ پھر میں شادی ہو کے گھر چلی گئی، اور ظاہری بات ہے کرونا تھا تو، اور اس کی عادت پھر مجھے وہاں جا کے مجھے پتہ چلی کہ اس کی عادت تھی کہ وہ بعد میں بھائی وہ مجھے گھر سے نکال دیتا تھا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی اس نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور اس کی عادت تھی وہ جب نکالتا اس کے بعد جب میں امی کے گھر چلی جاتی اس کو پتہ اس نے کہاں جانا ہے،
وہ آ کے امی کے یہاں آتا اور امی کے یہاں سے آ کے مجھے لے جاتا. میرے امی میرے بھائی سب لوگ کہتے کہ تم کیوں جاتی ہو, تم نہیں جاؤ. اور اب وہ جب نکال دیا اس نے تو پھر چھوڑ دو. لیکن میں کہتی تھی چلو کوئی بات نہیں, اس کو غصہ آتا ہے وہ نکال دیتا ہے, باقی کوئی بات نہیں, لینے تو آ جاتا ہے, چلو ٹھیک ہے. میں اس طرح سوچتی تھی. پھر کرونا کے زمانے میں نے اس کا بہت ساتھ دیا, اس کے گھر کا کرایہ دینا, گروسری شاپ, یہ سب چیزیں میں کرتی رہی, اس کا سب کچھ کیا. اور ظاہری بات ہے اس کی تو جاب بھی کوئی اتنی اچھی کوئی خاص جاب نہیں تھی. اور آپ یقین مانیں کہ اس نے بس مجھے کبھی کپڑے دلانے کے علاوہ کبھی کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا نہیں کیا جس سے میں کہوں کہ یہ میرے شوہر نے مجھے دیا ہے. اور میں اپنا پیسہ اس کے اوپر پانی کی طرح بہاتی رہی. کبھی اس کو موبائل دلانا, کبھی اس کے مہنگے مہنگے برانڈ کی شاپنگ کرانا. میں کرتی رہی کہ چلو کوئی بات نہیں, میرے پاس پیسہ ہے تو میں کر دوں. وہ مجھے استعمال کرتا رہا. خیر, اور وہی بات ہے جب اس کا دل چاہتا گھر سے نکال دیتا. اور جب میں نے یہ سب چیزیں دکھائی, پتہ کروایا, تو یہی آیا کہ آپ کے اوپر بندش ہے اور آپ کا گھر نہیں بس سکتا, اور آپ کا جو ہے پتلا زمین قبرستان میں دفنایا ہوا ہے. بہت بڑی بڑی باتیں. اور ویسے تو پتہ نہیں یہ لگتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہے. خیر, شادی کے تقریباً 2 مہینے بعد میرے پاؤں میں ایک زخم ہوا اچانک سے, اور وہ اتنا بڑھا کہ اتنا درد, اتنی تکلیف. جب میں ڈاکٹر کے پاس دکھانے گئی, انہوں نے میری شوگر چیک کی تو بہت شوگر بہت ہائی آئی. اب ایک اور پریشانی, بہرحال میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی. ڈاکٹر نے دیکھا وہ زخم اور انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی, یہ زخم بہت بڑھ گئے شوگر کی وجہ سے. خیر, وہ ایک الگ بات. پھر وہ بہت آپریشن ہوا, ریڑھ کی ہڈی سن ہوئی اور آپریشن ہوا. یہ ایک اور تکلیف کا عمل تھا. لیکن پھر اس کے بعد پھر یہ ناظم آباد میں ایک شوگر کے پاؤں کا ہاسپٹل ہے, وہاں پہ علاج اچھا خاصا ایکسپینسو ہوتا ہے. وہاں سے میں اپنے پاؤں کا علاج کرواتی رہی. پھر علاج کرواتے کرواتے میں اپنے بیڈ پہ ہی آ گئی. تقریباً بیڈ پہ میں بہت عرصہ رہی. بینڈیج کرنے والا روز آتا تھا, بینڈیج کرتا تھا, پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن بینڈیج کرنے والا آتا تھا. پہلے تو میرا شوہر مجھے اپنے گھر لے گیا, لیکن اس نے بھی تھوڑے دن رکھا. اس کے بعد اس نے مجھے رکشے میں بٹھایا اور امی کے گھر چھوڑ گیا, اور امی وہیں سے مطلب گود میں لا کے میں بیٹھ کے امی کے یہاں آ گئی. اس طرح سے اس نے مجھے پھر امی کے یہاں چھوڑ دیا. خیر, تھوڑے دنوں بعد پھر وہ آیا کہ سوری اور میں نے غلط کیا اور یہ اور وہ. پھر بہرحال میں یہاں رہنے لگی امی کے یہاں, اور یہیں میں بینڈیج ہوتی رہی. اور بہت عرصے تک میرے پاؤں کی بینڈیج ہوئی کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ آپ نیچے نہ اتریں پاؤں سے. خیر, میرے پاؤں کا زخم تھوڑا ٹھیک ہوا تو تھوڑا میں چلنے پھرنے کے قابل ہوئی. صحیح سے تو نہیں چلنے تھی, اب میری پاؤں میں لنگڑاہٹ آ گئی تھی, لیکن پھر بھی یہ کہ چلو میں چلنے لگی تھی. تھوڑا چلنے, پھر تھوڑے دنوں بعد میری آنکھوں سے دھندلا دکھنا شروع ہو گیا. آنکھوں سے دھندلا دکھنا شروع ہوا تو میں اس دوران میرے سارے پیروں کے پاس بھی میرے چکر مسلسل لگ رہے ہیں. کوئی مجھے تعویذ دے رہا ہے پینے کا, کوئی مجھے گلے میں تعویذ باندھنے کو دے رہا ہے, کوئی مجھے کچھ پڑھنے کا بتا رہا ہے. وہ سلسلے الگ سے چل رہے ہیں مسلسل, اور بتا سب یہی رہے کہ آپ کے اوپر بندش ہے اور آپ کے اوپر اس طرح سے کر دیا گیا ہے کہ آپ کا مطلب بس اب آہستہ آہستہ آپ کے قبر ہی آپ کا ٹھکانہ ہے اور کچھ نہیں. خیر, پھر میری آنکھوں کو دھندلا دکھنا شروع ہو گیا. پھر میں آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس گئی آنکھیں دکھانے. آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھایا, اس نے کہا کہ آپ کی آنکھیں تو مطلب پھر آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی. پھر میں دونوں آنکھوں میں میری انجیکشن لگنے لگے. تو جب میرے آنکھوں میں انجیکشن لگنے لگے, یہ بھی بہت ایک تکلیف کا عمل تھا جو میری آنکھوں میں انجیکشن لگتے تھے. لیکن ظاہری بات ہے آنکھوں کی روشنی تو بچانی تھی. یہ ان دنوں کی بات ہے, کسی کو یاد ہو شاید, کہ پھر ہو گیا تھا کہ آپ کی جو آنکھوں کی یہ جو انجیکشن ہے اس سے لوگ اندھے ہو رہے تھے, تو حکومت نے بین کر دیے تھے انجیکشن. اور جو 2-4 کمپنیاں بنا رہی تھیں یا شاید باہر سے آ رہے تھے, وہ 50,000 کا ایک انجیکشن آ رہا تھا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو یہ انجیکشن لگوانے پڑیں گے, آپ لگوائیں.
تو بہرحال میں نے کہا اتنا مہنگا انجیکشن میں تو نہیں لگوا سکتی. میں گھر میں بیٹھ گئی اور پھر میں کسی پیر فقیر کے پاس گئی اور ان سے میں نے کہا تو انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ یہ پانی پئیں تو بہتر ہو جائے گی آپ کی آنکھیں. میں نے وہ پانی پیا تو پھر مجھے انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن میں تقریباً 8 مہینے تک انجیکشن لگ رہا. پھر میں تھوڑا گھر میں بیٹھی، پھر میری آنکھوں سے دھندلا دکھنا شروع ہوا. پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی. اس نے کہا آپ کی آنکھ کے پردے کا آپریشن ہوگا، دونوں آنکھ. اچھا، ایک آنکھ میں نہیں ہوتا تھا، جو بھی ہوتا تھا دونوں آنکھ میں ہوتا تھا. اس نے کہا کہ آپ کو پردے کا آپریشن ہوگا. اب پھر میں نے دونوں آنکھ کے پردے کا آپریشن کروایا. اچھا، دونوں آنکھ کے پردے کا آپریشن کروایا. یہ بھی پتا ہوگا لوگوں کو کہ اس میں آنکھ میں آئل ڈالتے ہیں، ایک دفعہ ڈالتے ہیں ایک دفعہ نکالتے ہیں. تو یہ 4 آپریشن یہ ہو گئے آنکھوں کے. اس کے بعد پتہ چلا پھر آئے سیدھی آنکھ میں، پھر موتیا ہو گیا، پھر موتی کا آپریشن کروایا. مطلب میں نے لاکھوں روپیہ اپنی آنکھوں پہ لگا دیا. لیکن آپ یقین مانیں، ہوتا ہے نا انسان کے چلنے بھائی اگر لاکھوں روپیہ برباد کیا ہے تو پھر بھی چلو اللہ کا شکر ہے کہ دکھ رہا ہے. میری آنکھوں سے بہت دھندلا دکھتا ہے اور صاف نہیں دکھتا میری آنکھوں سے. بہرحال اس کے بعد ایک دفعہ میں لیٹی ہوئی تھی، مطلب رات کو، تو ایک اچانک سے میری سانس آنا بند ہو گئی. مجھے سانس ہی نہیں آ رہی تھی. پھر میں نے اپنے بھائی کو بولا، میرے پھر بھائی لوگ آئے اور وہ مجھے گلشن کا ایک مشہور اسپتال ہے، مجھے وہاں لے کے گئے. تو انہوں نے مجھے بس یہ یاد ہے ایمبولینس سے مجھے اتارا ہے. اس کے بعد مجھے کچھ بھی نہیں یاد. تو جب مجھے 3 دن بعد ہوش آیا تو میں وینٹیلیٹر پہ تھی 3 دن. مطلب ڈاکٹر نے بالکل جواب دے دیا تھا کہ یہ ہوش میں آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ گئی. تو 3 دن بعد مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا میرے پھیپڑوں میں پانی چلا گیا تھا، پانی بھر گیا تھا. پھر وہ پک ٹیل لگی میرے پھیپڑوں میں پانی نکالنے کے لیے، تو وہ بہت مہینے تک لگی رہی. اور دیکھیں جب تک میں وینٹیلیٹر پہ تھی جب تک اس میں پانی آیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کیا پتہ دوبارہ پانی آئے. اس کے بعد سے آج تک اللہ کا شکر ہے پانی نہیں آیا. بس وہ پتہ نہیں کیوں پانی جمع ہوا تھا. یہ مسئلہ تھا. یہ ہوا پھر میں اس چکر میں اتنی کمزور ہو گئی کہ میں بیڈ پہ آ گئی، بالکل بیڈ پہ آ گئی. کھانا پینا میرا بیڈ پہ، اور کسی قسم کی میں موومنٹ نہیں کرتی تھی، بیڈ پہ پڑی رہتی تھی بہت مشکلوں سے. میری بیٹی نے میرا بہت ساتھ دیا، میرے بہن بھائیوں نے میرا بہت ساتھ دیا، مجھے بہت ہمت دلائی کیا، تو میں اٹھنے کے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئی. تھوڑا اس طرح سے ہوا. پھر بہرحال میرا شوہر جو تھا دوسرا وہ آتا تھا اکثر، اور گھر میں بھی اکثر آتا تھا. میں تو وہاں نہیں جاتی تھی اس لیے کہ وہ تو پھر جب اس کا دل جائے گا مجھے گھر سے نکال دے گا. تو میں امی کے گھر ہی رہتی تھی. پھر اس کے بعد جب میں تھوڑے دن رہتی رہی، اچھا یہ سارے مسئلے میں یہ بات پتہ چلی مجھے کہ جو میرا دوسرا شوہر ہے اس کی جو بہن ہے شاید وہ اس طرح سے کرتی ہے. کسی نے مجھے اس طرح سے بتایا تھا اور مجھے لگتا بھی تھا. وہ جلن ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے. میں جب کبھی بھی اس کے گھر جاتی تھی تو وہ مجھے اور اس کو دیکھ کے کہتی تھی اے تم لوگ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہو، یہ تو تم نے اتنی اچھی شاپنگ کراتا ہے، تمہیں چوڑیاں پہناتا ہے، ہمارا میاں تو نہیں کرتا، ہمیں تو ایسا کرتا ہے، ہمیں تو اس طرح سے وہ کرتی تھیں. تو اور تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو مجھ سے جل. اللہ کا شکر ہے میرے تو گھر میں سارے خوش تھے شادی سے، اور اس کو ہی تھا. باقی خیر یہ بلیک میجک کا ہی قصہ ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر میں بس تھوڑا بہت چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، اپنے گھر میں رہتی رہی. پھر ایک دن میں اپنے بھانجے کے ساتھ جا رہی تھی گلشن چورنگی تک، تو راستے میں نہ پیچھے کوئی گاڑی نہ آگے کوئی گاڑی، بالکل صاف سڑک تھی. اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا، ایسے گاڑی مڑی کہ وہ تو میرے بھانجے کو تو ماشاءاللہ کوئی چوٹ نہیں آئی، اور میں ایسی گری کہ میری کولی کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا اور میں وہیں پڑی رہی. پھر میں گھر آئی اور پھر میں دوبارہ سے پھر وہی گلشن پہ ایک مشہور اسپتال، ساری باتیں میری فائل وہیں کی تھی، مجھے وہاں لے کے گئے. جب مجھے وہاں لے کے گئے اور انہوں نے وہاں پہ میرے سارے ٹیسٹ کیے، یہ کیا وہ کیا، تو پتہ چلا کہ میری کڈنی خراب ہو گئی تو اور
میرا جو دل ہے اس کے 2 مائنر اٹیک آ چکے ہیں اور اینجیوپلاسٹی کی ضرورت ہے مجھے، اور میرے کڈنی دونوں فیل ہیں۔ اب یہ ہے کہ اب میں ڈائلیسس پہ ہوں، ڈائلیسس ہو رہا ہے میرا، ہفتے میں 1 دفعہ جاتی ہوں، ڈائلیسس ہوتا ہے اور سانس مجھے بہت مشکل سے آتی ہے، چلا بالکل نہیں جاتا، اس لیے کہ فریکچر ہوا ہے تو اس کے بعد سے چلنے میں مجھے بہت مشکل ہو گئی ہے، بستر پہ پڑی رہتی ہوں۔ اور ڈاکٹر نے کہا انجیوپلاسٹی ہوگی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی طاقت ہو تو ہوگی، تو میں اب بالکل آخر پہ آ گئی ہوں، اور جس کو ابھی بھی میں کسی کو دکھاتی ہوں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ہی ایسا گیا ہے کہ آپ قبر میں پہنچ جائیں، اور علاج تو سب کرتے ہیں لیکن کوئی ایسا علاج نہیں ہے کہ میں صحت آ جائے یا جتنی زندگی ہے میں صحت کے ساتھ گزار لوں۔ مجھے اتنی زیادہ گھبراہٹ ہے کہ میرا کہیں دل نہیں لگ رہا، میں پوری راتوں کو جاگ رہی ہوں، سو نہیں پا رہی میں بالکل، اور رو رہی ہوں، اور لوگ مجھے دکھتے ہیں تو میں کہتی ہوں یہ کیسے خوش ہیں۔ میرا دل اتنا گھبراتا ہے کہ دل جاتا ہے۔ مطلب میں یہ کہتی ہوں سب سے کہ اگر موت ہے تو مجھے موت آ جائے، لیکن جو گھبراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ابھی بھی یہی ہے، اور اب مجھے نہیں پتا میری کتنی زندگی ہے، تو میں یہی کہوں گی سننے والوں کو کہ میرے لیے دعا کریں، اور اگر کوئی ایسا ہو جو میرا قصہ سن کے مجھے کوئی پڑھنے کا بتا دے، مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دے جو میں پہن لوں، میں کچھ ایسا ہو جائے جو میرے دل کو سکون مل جائے، اور بس اب میری بیماریاں اور نہیں، اس لیے کہ میرے بھائی اور میں بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے ہیں، اب کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، سب کچھ میرے علاج پہ لگ گیا ہے۔ تو آپ لوگ دعا کریں پلیز۔ یہ بلیک میجک واقعی کہتے ہیں کہ نا کہ قبر تک پہنچا دیتا، تو ایسا ہی ہے۔